میرے محترم شاید مولانا عزیز الرحمان صاحب جالندری تشریف فرما ہے، ختم نبوت کا مسئلہ میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں۔ مولانا انور شاہ کشمیری سے لے کر عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر مولانا بن نوری سے لے کر مولانا محمد علی جالندری سے لے کر تمام علماء نکلے تھے، قربانیاں دی گئی، لوگ سڑکوں پر تھے، سینہ تان کے مولوی نہیں، جمعیت کے نہیں، ہر پارٹی کا انسان مسلمان کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے سینے کو تو چل نہیں کر سکتے ہو، لیکن محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے حوالے سے میں منکرین ختم نبوت کو نہیں برداشت کر سکتا۔ لوگ باہر جلوس اور نعرے لگا رہے تھے، اندر پارلیمنٹ میں کتنے لوگ تھے؟ مفتی محمود، پروفیسر غفور، مولانا شاہ من نورانی، مولانا عبدالحق صاحب، میرے خیال میں 8 افراد تھے، مولانا غلام محسن ہزاروی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ون وے جو پروپیگنڈا ہے، یہ 8 آدمی تھے، چیدہ حکومت کس کی تھی؟ کسی مذہبی جماعت کی نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم وزیر اعظم تھے، اور مفتی محمود نے کہا کہ لوگ نکلے ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے آرٹیکل 227 کے تحت قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، آئین کے آرٹیکل 230 کے تحت اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس فرقے کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کے لیے اس طرح مسجد بناتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اسے آئینی طور پر خارج الاسلام اور مرتد قرار دیا۔ ذرا توجہ فرمائے، 8 افراد کھڑے ہیں اور 217 سے زیادہ کی اسمبلی بیٹھی ہے، جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد مفتی صاحب کو کہتے ہیں آپ دلائل دیں۔ ذرا توجہ فرمائے، مفتی محمود قومی اسمبلی کا رکن، شاہ من نورانی قومی اسمبلی کا رکن، مولانا ہزاروی، پروفیسر غفور احمد، لیکن مفتی محمود صاحب نے ایک عجیب بات کی جو تاریخ میں ایک سنہرا جملہ ہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب ذوالفقار علی بھٹو کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میں مفتی محمود آج دلائل دوں گا اور آپ اس کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں گے، کل یہ لوگ دنیا میں چیخیں گے، یہ برطانیہ جائیں گے، امریکہ جائیں گے، عالمی عدالت میں جائیں گے اور کہیں گے جناب ہم کو تو سنا نہیں گیا تھا، یہ تو ون وے فیصلہ تھا۔ مفتی محمود نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ جناب وزیر اعظم صاحب میں مطالبہ کرتا ہوں کہ قادیانیوں کے مرزا ناصر کو اسمبلی میں بلائیں اور ان کو سامنے لائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا۔ اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا اور اس کے بعد اگلے دفعہ اجلاس ہوا تو وہ دروازہ کھلا اور احمدی فرقے کا سربراہ داخل ہوا، سفید پگڑی باندھی، آپ تو ماشاءاللہ یہاں ٹی وی پر بھی سفید لباس، سفید شیروانی پہنے ہوئے، تو بھٹو کھڑا ہوا مرحوم، اسے کہا مفتی صاحب اس مولوی کو آپ کہتے ہیں کافر؟ مفتی صاحب نے کہا ذرا حوصلے سے رکھیں۔ وہ آئے، مفتی صاحب کھڑے ہو گئے، سوالات کیے، اس نے جوابات دیے، مفتی صاحب نے جرا کیا، 4 سوالات ہی ہوئے تھے، بھٹو چیخ پڑا، بھٹو مرحوم جیسا بندہ، اور اس نے کان پکڑ کر کہا بس بس مفتی محمود یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ ہمیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں، آپ ہمیں آئین کے خلاف ورزی کے مرتکب قرار دیتے ہیں، آپ ہمیں قانون کے خلاف ورزی کا ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ ہمارے قائد نے فریق مخالف کو جو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا اس کو ریکویسٹ کر کے بلایا تاکہ پتہ چل سکے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، تاکہ مورخ یہ نہ لکھ سکے کہ ون وے طور پر اس نے پورے پارلیمنٹ کو کنوینس کیا اور ان کو غیر مسلم۔ لیکن میں بات ختم کرنے والا ہوں۔ بھٹو مرحوم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا مفتی صاحب کے پاس دستخط کرنے کے بعد 74 کے دستور میں جو تاریخی دستخط کے بعد مفتی صاحب کے سامنے آ کر انہوں نے کاپی انہیں دے دی اور ایک جملہ کہا کہ مفتی صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی اپنی آئینی اور قانونی جنگ آپ جیت، کوئی تشدد، کوئی وائلنس،
یہ کب کی بات ہے؟ پچھلی صدی کی بات ہے۔ ابھی چند عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کا مسئلہ پیش ہوا، وہاں ترمیم کروانی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، 8 ارکان کامیاب ہو گئے اور پیپلز پارٹی کا دور تھا، وزیر اعظم ان کا تھا، اکثریت ہماری نہیں تھی، ہماری قائدین کی حکمت عملی سے بحمداللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اب ناموس رسالت کے حوالے سے معاملہ تھا، وہاں ترمیم کروانی تھی اور یہاں ترمیم رکوانی تھی۔ میں بات ختم کروں، ترمیم رکوانی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تمام علماء کو جمع کیا، ایک پلیٹ فارم اس طرح سجا اور اس پہ سارے جمع ہو گئے۔ کراچی میں ڈاکٹر صاحب موجود ہے، میں بھی تھا، لاکھوں کا۔ انہوں نے امریکہ سے وعدہ کیا، پوپ سے وعدہ کیا، دولت مشترکہ سے، سب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ترمیم کو پاس کرائیں گے اور یہ قانون ختم ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان آئے، کراچی میں آخری تقریر ان کی تھی، انہوں نے کہا تم نے امریکہ سے وعدہ کیا، پوپ سے وعدہ کیا، دولت مشترکہ سے وعدہ کیا۔ میں ابھی روضہ رسول پہ حضور کے روضے کے سامنے جالی پہ کھڑے ہو کر میں نے بھی اپنے حبیب کبریا محمد عربی سے وعدہ کیا کہ ترمیم ہم ہونے نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، قائد ملت حضرت مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔ کیا ہوا پھر؟ ہم لاہور پہنچے، ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ لاہور کی گیدرنگ زیادہ ہے کہ کراچی کی، تو وزیر اعظم نے کہا عجیب لوگ ہیں، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ترمیم کریں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کام ہی بغیر سوچے سمجھے کرتے ہو۔ اور میرے محترم دوستو، پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے سمری بنائی اور اس پہ لکھا کہ ہم ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کا فیصلہ۔ وزیر اعظم صاحب آپ نے جب سوچا نہیں تھا واپس کس چیز کو لے رہے ہیں؟ لیکن دنیا نے ایک نظارہ دیکھا کہ کل کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مفتی محمود کو کہا اور آج کے وزیر اعظم نے دستخط کر کے مولانا فضل الرحمان کے سامنے آ کر کہا کہ آپ اپنی آئینی اور قانونی جنگ جیت چکے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، چٹ پہ چٹ آ رہے ہیں، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے سیدھے ہو گئے، بڑے بڑے سیدھے ہو۔ اور ہمارے وزیر داخلہ سورہ اخلاص والے، اس نے ایک بات کی تھی، آخری بات اس نے ایک بات کی تھی، مجھے 2 منٹ کی ضرورت، اس نے ایک بات کی تھی اور آخری بات میں کہوں گا، اس نے میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ یہ مولوی جلوس نکال رہے ہیں، ہم نے کہیں وائلنس کی بات نہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کی تھی۔ وزیر داخلہ کہتا تھا کہ اگر میرے سامنے گستاخ رسول یا اس کا کوئی حامی آ جائے تو میں اسے گولی۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا وزیر داخلہ خود گولی؟ آج ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا تھا، بھٹو نے خود گولی نہیں چلائی تھی، انہوں نے کہا کہ تم نے حکم دیا تھا۔ میں برملا کہتا ہوں کہ وزیر داخلہ نے کہا کہ میرے سامنے گستاخ رسول یا اس کا کوئی حامی آ جائے میں اس کے سینے میں گولی مار دوں گا، اور اس کے ایک سپاہی نے اس کے سامنے جب آیا اس نے گولی مار دی۔ تو اکیلا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو بھی جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا